جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ دور بھی ایسا ہے، اصل چونکہ یہ مسائل تھے علمی، علماء کرام اس کو حل کرتے، اور جس دور میں علماء کرام نے اس کو حل کیا بڑے سلیقے کے ساتھ یہ ہم تک پہنچے ہیں۔ آج چونکہ عوام خوش ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ممبر پر بولا جائے، زبان چلنا شروع ہو جائے، گفتگو کریں، لوگ سنیں۔ اچھا، وہ تحقیق کے بغیر، قرآن و سنت پر گہری نگاہ رکھے بغیر، ظاہر ہے جن لوگوں نے زندگیاں وقف کیں، انہوں نے جب ان مسائل کو حل کیا، اس میں ان کی تحقیق میں، اور پھر اب جب عوام جن کا تعلق ہی نہیں ان چیزوں کے ساتھ، جب وہ اس پر کلام کرتے ہیں تو پھر ان کی باتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس زمانے میں ہمیں دیکھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں جو اصالِ ثواب کرنے والا ہے یہ بدعتی ہے، یعنی فاتحہ کروانے والا، نیاز کروانے والا، 11ویں کروانے والا اور اس طرح کے معمولات جاری رکھنے والا، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بدعتی ہیں۔ شارح عقیدہ طحاویہ امام ابن ابی العز رحمہ اللہ، آپ 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں، اور سلطان العلماء ان کا لقب ہے۔ سلطان العلماء رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقیدہ طحاویہ یعنی عقیدے کی وضاحت میں یہ جملہ لکھا، جو اصالِ ثواب کا منکر ہو جائے یہ بدعتی ہے۔ اللہ اکبر، منکر ہو جائے یعنی آپ اندازہ فرمائیے، جو اصالِ ثواب نہ کرنے والا ہے یہ بدعتی ہے، یہ عالم کی بات ہے، یہ عالم کی بات، اور جاہل یہ کہتا ہے کہ جو کرنے والا ہے وہ بدعتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ مسائل کا فرق آ گیا ہمارے زمانے میں۔ عرض کروں، نہ کرنا ایک الگ بات، لیکن انکار کر دینا، جو انکار کرنے والا ہے اس پر باقاعدہ حکم شرعی جو ہے وہ متوجہ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ تسلیم کرے کہ یہ چیزیں حق ہیں تو یہ بات الگ ہے، ایسی صورت میں اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی حکم شرع نہیں آتا، بھئی مانتا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث برکت ہے، تسلیم کرتا ہے۔ ویسے نہ کرے تو ایک الگ مسئلہ ہے، کسی عذر کی وجہ سے رہ گیا یا اور کسی صورت میں، یا اصالِ ثواب تسلیم کرتا ہے، 11ویں شریف کا حق ہونا تسلیم کرتا ہے، کرے نہ وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن سرے سے ان چیزوں کا انکار کر دے، منکر ہو جائے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہزارہا نصوص کا انکار کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، ظاہر ہے جس وقت نصوص کا انکار کرنے والا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس میں حکم شرع متوجہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے میلاد شریف کا منکر ہو جائے اور پوچھے بتاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا؟ حضرت صدیق، جیسے عمومی طور پہ کہا جاتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں 2 مرتبہ آیا تو آپ نے میلاد کب کیا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 10 مرتبہ آیا، آپ نے کب کیا؟ جی، حضرت عثمان غنی کے دور میں آیا تو آپ نے کب کیا؟ ہم کہتے ہیں حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے تو ہر پیر کو کیا ہے۔ واہ واہ، سادی سی بات ہے، تحقیق کے میدان میں آئیے۔ آپ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ قرآن حدیث کے بارے میں ثابت کیجئے۔ قرآن عزیز میں کتنی آیات ایسی ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں کہ ان کی ولادت کو بشارت کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کو باقاعدہ بشارت کہا گیا۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کو سیدنا زکریا علیہ السلام کے لیے بشارت کہا گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو سیدہ مریم کے لیے بشارت کا لفظ کہا گیا۔ یہ سارے کے سارے چیزیں انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں قرآن عزیز نے کہیں۔ کسی قوم پر دسترخوان اتر جائے تو وہ عید کا دن ہو جاتا ہے، وہ عید کا دن ہو جاتا ہے، یعنی یہ وہ نصوص ہیں جن کے بارے میں ان مسائل کو حل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مثال کے طور پہ انکاری ہو جائے تو ایسی صورت میں جو اس عقیدے کا حامل ہے، انکاری عقیدے کا حامل، اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو حکم شرع بھی اس پر لگا، اور دوسرا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کہ ہاں اس جماعت سے نکل گیا جس پر رب العالمین جل وعلا کی رحمت تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اللہ کی رحمت سے خارج ہو گئے، رب العالمین جل وعلا کی رحمت کا مستحق نہ ٹھہرا۔ اچھا، ایسے ہی اصالِ ثواب کے بارے میں نے عرض کر دیا آپ کے اس بارے میں۔ اچھا، لہٰذا 11ویں شریف کرنا، اصالِ ثواب، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، یہ سارے کے ساری وہ چیزیں ہیں جو کرنے والا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ اس جماعت کے ساتھ رہے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور سے چل رہی ہے۔ واہ، اس کی وضاحت دیکھیں، ہم خود اس بارے میں یہ بات کہتے ہیں جو طریقہ کار میلاد شریف کا، اصالِ ثواب کا غلط ہوگا، اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، عوام کو بھی چاہیے چھوڑ دیں۔ لیکن جو صحیح طریقہ ہے اگر اس پر کوئی جرا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو اس جماعت سے نکال رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور نظر جماعت ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو، معمولات کو نہ کرنا، تسلیم کرنا لیکن اس پر عمل نہ کرنا، یہ الگ مسئلہ، لیکن سرے سے انکاری ہو جانا تو ایسی صورت میں یہ بندہ جو ہے وہ اس جماعت سے خارج،
کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی رحمت کا بھی مستحق ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کا بھی مستحق ہے، اور عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت کا عامل بھی رہے گا اور پیروکار بھی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔